السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے وہاب اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پر میل کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ماریہ ہے۔ میں نے آپ کا چینل ریسنٹلی ڈسکور کیا ہے اور مجھے آپ کی سنائی ہوئی کہانیاں بہت پسند آئی۔ میری فیملی کے ساتھ کچھ عجیب اور حیران کر دینے والی واقعات گزر چکے ہیں۔ میں ایک ایسی کہانی آپ کو سناتی ہوں جو تب ہوئی جب ہم اپنا پہلا گھر خرید چکے تھے۔ جب ہم نے نیا گھر میں شفٹ کیا تو ہم سب بہت ایکسائٹڈ تھے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ ہم وہاں اکیلے نہیں رہتے۔ یہ گھر ہم نے لاہور کے ایک علاقے میں لیا تھا۔ یہ علاقہ بہت پرسکون تھا اور یہاں گھر بہت قریب قریب نہیں تھے بلکہ تھوڑے فاصلے پر تھے۔ پہلے ہفتے کا اینڈ پر میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کہا کہ انہیں رات کو نیند نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا، میں ہالوے میں بچوں کی ہنسی اور کھیلنے کی آوازیں سنتا ہوں۔ میں نے کبھی کچھ سنا نہیں تھا، تو انہیں تسلی دینے کے لیے میں نے ان سے کہا، اگر وہ ہنسی اور کھیل رہے ہیں تو وہ خوش ہیں، مطلب ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اس بات کو چھوڑ دیجئے۔ اور انہوں نے ان آوازوں کو دھیان دینا چھوڑ دیا۔ کچھ سال بعد میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان پرابلم شروع ہو گئیں اور تب گھر میں عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ ایک دن میں واش روم میں تھی، مجھے اپنی چھوٹی بیٹی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں نے چیخ کر کہا، اپنی بہن کو تنگ مت کرو۔ جب چیخیں بند نہیں ہوئی تو مجھے غصہ آیا اور سیدھا بھاگ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ غصے سے بھری ہوئی میں لیونگ روم میں گئی جہاں میرے تینوں بچے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، کون رو رہا تھا یا کون چیخیں مار رہا تھا؟ وہ سب حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے اور بولے، کوئی نہیں رو رہا تھا مما جی۔ میں نے کہا، مجھے صحیح بتاؤ کون کس کو تنگ کر رہا تھا؟ لیکن وہ اپنے جواب پر قائم رہے اور مجھے معاملہ وہیں پر چھوڑنا پڑا۔ پھر ایک دن جب میں کچن میں کھڑی ہوئی تھی، میں فریج سے کچھ نکال رہی تھی جب مجھے پیچھے سے آواز آئی، مما مما۔ میں نے جواب دیا، ہاں بیٹا، تھوڑی دیر رکو۔ لیکن جب فریج کا دروازہ بند کیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں گھبرا گئی تھی، لیکن سوچا کہ شاید ٹی وی کی آواز ہو، اس بات کو اگنور کر دیا۔ لیکن یہ واقعہ پھر دوبارہ ہوا۔ ایک دن جب گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، سب اپنے بابا جان کے ساتھ ویکینڈ پر گئے ہوئے تھے، جب آواز دوبارہ سنائی دی، میرا پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی جیسے۔ میں آہستہ آہستہ ہالوے کی طرف گئی، ہر کمرے کے اندر جھانکا، لیکن شکر ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ سب میری ذہنی حالت کا اثر ہے جو شادی کے مسائل کے بعد زیادہ ہو گئے ہیں۔ ایک اور عجیب بات میری سب سے چھوٹی بیٹی کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں اکیلا کھیلا کرتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ اپنے امیجنری فرینڈ کے ساتھ ٹائم گزارتی ہے۔ کبھی کبھی جب میں اسے دیکھتی تو وہ اپنے الماری کی طرف دیکھتے ہوئے بات کرتی رہتی۔ میں پوچھتی، بیٹا کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ ہنس کر جواب دیتی، کسی سے نہیں مما۔ پھر ایک دن اس نے مجھے حیران کر دیا جب اس نے سچ بولا۔ میں نے کیجول ٹون میں پوچھا، بیٹا تم کس کے ساتھ کھیلتی ہو؟ اس نے مجھے معصومیت سے دیکھا اور کہا، مما جب میں سوتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھے جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کبھی کبھی مجھے دھکا بھی لگتا ہے، مجھے لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ اپنے ساتھ ہونے والی چیزیں تو میں برداشت کر لیتی تھی، لیکن اب بات میری بیٹی تک آ گئی تھی۔ میں نے فوراً اپنی ماں سے بات کی جو ایک
دن بھر کی نمازی اور بہت دینی عورت تھیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر پر دعا کروانی چاہیے۔ اگلے ہفتے میری ماں اپنی مدرسے کی کچھ خواتین کے ساتھ گھر آئیں۔ ہم سب نے مل کر دعا کی۔ وہ سب کمروں میں بھی گئیں، ہر جگہ پر دعائیں پڑھی گئیں اور گھر کو پاک کیا گیا۔ دعا کے بعد ایک بزرگ خاتون نے مجھ سے کہا، گھر میں دکھ اور ٹینشن کا سایہ ہے اور یہ سب تمہارے اور تمہارے شوہر کے درمیان پیدا ہونے والے فسادوں کا نتیجہ ہے۔ میں سن کر بس چپ رہی، پھر انہیں کھڑکی سے باہر دیکھا اور کہا، لیکن جو سب سے بری چیز ہے وہ یہاں نہیں ہے، وہ سامنے والی گلی کے اس پار ہے۔ وہ ہمیں دور سے دیکھ رہی ہے۔ ہمیشہ خدا کا سہارا لو، ورنہ یہ چیزیں بس موقع ڈھونڈتی ہیں اور ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اس بات کے بعد گھر کا ماحول کچھ بہتری کی طرف چل پڑا۔ ہر چیز واپس سے نارمل ہو گئی اور ہمارے دن خوشی سے گزرنے لگے۔ لیکن 1 سال بعد میں کسی اور سے ملی اور ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ ہم ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ لگتا تھا کچھ چیزیں ہمارے ساتھ ہی چلی آئی ہیں، لیکن وہ چیزیں ہمیں تنگ نہیں کرتی۔ دوستوں، آپ کا کیا خیال ہے اس کہانی کے بارے میں؟ کیا یہ سب اس گھر کی ہوا تھی یا صرف ان کا وہم؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جی بہت بہت شکریہ، اور آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام شاہ زیب ہے۔ یہ کہانی تب کی ہے جب میں لگ بھگ 17 سال کا تھا، لیکن آج بھی جب سوچتا ہوں تو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ میں 2016 میں مجھے ماؤنٹین بائیکنگ کا شوق چڑھ گیا تھا۔ محلے کے روڈز پر سائیکلنگ بورنگ لگتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کسی ٹرائل پر جاؤں جو جنگل کے بیچ سے گزرتا ہو۔ کچھ جگہوں کے بارے میں معلومات کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ لاہور کے پاس ایک ٹرائل، چھانگا مانگا کا جنگل، میرے لیے بیسٹ آپشن ہوگا۔ یہ جگہ زیادہ دور بھی نہیں تھی، اس لیے بائک رائڈ بھی شارٹ اور انجوائے کرنے لائق تھی۔ جب میں واپس وہاں پہنچا تو آس پاس کا ماحول سکون سے بھرا ہوا تھا۔ اتنا سکون پاکستان کے جنگلوں میں کم ہی ملتا ہے۔ میں جنگل کے اندر گیا تو وہاں ہر ٹرائل کے سٹارٹ پر الگ الگ رنگ کے بورڈز لگے ہوئے تھے، جن سے شاید ٹرائل کی مشکل لیول یا دوری کا پتہ چلتا تھا۔ میں نے ایک ٹرائل چنی، مجھے لگتا ہے وہ بلو کلر کی تھی، لیکن مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ شروع میں مزہ آیا تو میں نے ایک مشکل ٹرائل لینے کا فیصلہ کیا، لیکن یہیں سے سب کچھ عجیب ہونے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے جنگل مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہو۔ سب چیزیں بڑی اور دور سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور میں راستہ بھول گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کھلی جگہ آئی جہاں 2 راستے تھے، ایک لیفٹ کو مڑ رہا تھا اور دوسرا رائٹ میں، اور جنگل کے اندر لے جا رہا تھا۔ پھر ایک پتلا عجیب سا ٹرائل بھی تھا جو ایک دم خطرناک لگ رہا تھا۔ دل منع کر رہا تھا، لیکن کیوریوسٹی کی وجہ سے میں اس پتلے ٹرائل پر چل پڑا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ٹرائل اتنا ان ایون ہو گیا کہ میں چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ مجھے واپس مڑنا پڑا، لیکن اسے پہلے میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا بنا کسی وجہ کے اور اس ٹرائل کی طرف گھورتا رہا۔ ہر طرف سے مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ جنگل میں کوئی بھی نہیں تھا اس وقت۔ یہ محسوس کر کے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تو میں واپس چل دیا۔ واپس جانے کے وقت پھر سے وہی گم ہو جانا محسوس ہوا۔ مجھے لگا کہ کوئی بری چیز ہونے والی ہے۔ اس دفعہ مجھے زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں ایک پاتھ پر تھا، میرے لیفٹ پر تھوڑی سی اونچی پہاڑی تھی اور رائٹ پر ایک نیرو سی ندی جیسے سٹیم چل رہی تھی۔ جب میں تھوڑا آگے چلا
مجھے ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز ایک درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میں نے دھیمے قدم رکھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کوئی اتنا ندی پار کر کے کیوں روئے گا۔ جب میں اس درخت کے پاس پہنچا، کوئی وہاں تھا ہی نہیں۔ آواز بند ہو گئی تھی۔ میرے اندر کا ڈر بڑھ گیا۔ میں تیز چلنے لگا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہی رونے کی آواز پھر سے سنائی دی، اس دفعہ بالکل میرے سامنے سے۔ مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر ایک آواز آئی جیسے کوئی بشش سے گزرتا ہو۔ میں نے اپنی بائک نکالی، لیکن بائک کا پچھلا ٹائر بالکل فلیٹ ہو چکا تھا، یعنی وہ پنچر ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کیوں۔ جلدی میں ٹائر فکس کرنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ میرے پاس اس وقت پنچر کا سامان موجود تھا۔ میں نے بائک کو بغیر پنچر لگائے پیدل اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ راستے بھر مجھے وہ رونے کی آواز سنائی دیتی رہی، جو کہ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ ہر قدم ایک بوجھ لگ رہا تھا۔ فائنلی جب مجھے پارکنگ کا ایریا نظر آیا، میں بھاگ رہا تھا اپنی بائک کے ساتھ۔ میں بنا پیچھے دیکھے سیدھا وہاں سے بھاگ نکلا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ رونے کی آواز کس کی تھی۔ یہ تھا وہ واقعہ جو میرے ساتھ چانگا مانگا جنگل میں ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام شعیب ہے۔ یہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کچھ ایسے ہونے والے واقعوں میں سے ایک ہے جو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ میرے ساتھ یہ کچھ سال پہلے ہی ہوا تھا، جب میں اپنے دوست وسیم کے ساتھ اپنے گاؤں کے ایک پرانے گھر کی طرف گیا تھا۔ وسیم نے مجھے کہا تھا کہ اس کے کچھ دوستوں نے اسے گھر کے بارے میں کچھ عجیب چیزیں بتائی ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ بس کوئی پرانی کہانی ہوگی۔ تو ایک شام ہم دونوں وہاں چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ گھر پرانا اور خوفناک ہے، اور بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے رات کو اس گھر کے اندر سے کوئی آواز سنی ہے، جیسے کہ کوئی اندر کچھ چیز کھسکا رہا ہو یا پھر کوئی گرنے کی آواز۔ ہم دونوں رات کے وقت گھر کے پاس پہنچے۔ وسیم تھوڑا گھبرایا ہوا تھا، لیکن میں نے کہا یہ سب بس الزام ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ہم اندر گئے، اور جب میں اندر گھسا تو ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا ہمارے چہرے سے ٹکرائی۔ گھر کے اندر ایک پوری عجیب سی خاموشی تھی۔ سب کچھ اس طرح سے دکھ رہا تھا جیسے کوئی ایک لمحہ وقت سے اس میں غائب ہو۔ دیواریں مکڑی کے جالوں سے ڈھکی ہوئی تھی، اور دیواروں پر سیل بھی آ گئی تھی۔ ہم دھیرے دھیرے اور جب ہم ایک پرانی سیکھ کے راستے سے گزرتے ہوئے ایک کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، ہم نے کسی کی آواز سنی۔ وسیم نے کہا یہ کس کی آواز تھی، پر ہم دونوں نے سوچا کہ شاید پرانی چھت یا دیواروں کے کوئی گرنے کی آواز ہوگی۔ پھر ہم ایک کمرے میں گھسے جو بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وسیم نے اپنے فون کی لائٹ چلائی اور ایک پرانے شیشے کی طرف دیکھا، جو شیشہ کافی پرانا لگ رہا تھا۔ جب اس نے شیشے میں دیکھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی کالی دھیمی سی چیز اس کے پاس آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا وسیم تو کیا دیکھ رہا ہے؟ وسیم کا چہرہ بالکل بدل گیا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے لال ہو گیا، پھر وہ پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ صرف کہہ رہا تھا نہیں نہیں، مجھے یہ نہیں دیکھنا۔ ہم دونوں بھاگ کر باہر نکل آئے، اور جب ہم وہاں سے دور آئے تبھی ایک پرانی آواز سنائی دی۔ آج بھی جب میں سوچتا ہوں تو وسیم کی وہ چڑی ہوئی آنکھیں یاد آتی ہیں۔ کیا تھا اس شیشے میں؟ کیا تھا جو اس وقت ہم دونوں نے دیکھا؟ میں اب تک سمجھ نہیں پایا، لیکن وسیم آج بھی کہتا ہے مجھے آواز سنائی دیتی ہے، آج بھی جب رات میں سب چپ ہوتا ہے۔ وسیم کے ساتھ آج بھی کچھ عجیب ہو رہا ہے۔
اس نے کہا اب تک وہ روح مجھے ہر رات اپنی آواز سننے پر مجبور کرتی ہے، جیسے وہ ہمارے ساتھ ہی ہو اور کب سے چھپ کر ہمارے ساتھ رہ رہی ہو۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام نعمان ہے۔ 3 سال پہلے جب میں لگ بھگ 15 سال کا تھا، میرے گاؤں میں ایک عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ۔ میں یہ کہانی اکثر نہیں بتاتا کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن کچھ دنوں سے یہ لمحہ میری سوچ سے نکل نہیں رہا، اس لیے مجھے لگا کہ مجھے یہ کہانی کسی سے ضرور شیئر کرنی چاہیے۔ میرے گاؤں ایک پرسکون علاقہ ہے، پاکستان کے ایک دور دراز علاقے میں، جہاں کے آس پاس گہرے جنگل، ندیاں اور وائلڈ لائف کا راج ہے۔ حکومت نے اس علاقے کو پچھلے 30 سالوں سے ایک نیچرل پیراڈائز کے طور پر پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کاٹ چھاٹ مطلب درختوں کو کاٹنا الاؤ نہیں ہے، اور جنگل اب بہت زیادہ گھنا ہو چکا ہے۔ ہر گرمی کی چھٹیاں میں اپنے دادا دادی کے یہاں گزارنے آتا تھا، اور میرا سب سے پسندیدہ کام ہیکنگ تھا، لیکن میں کبھی جنگل کے اندر اکیلا نہیں گیا تھا۔ میں صرف وہ راستہ یوز کرتا تھا جہاں لوگ اکثر گزر رہے ہوتے تھے۔ ایک دن میری دادی نے مجھے بتایا کہ کچھ کام کرنے والوں نے ایک پرانا راستہ کلیئر کر لیا ہے جو 30 سال سے جھاڑیوں اور درختوں سے بلاک تھا۔ انہوں نے وہ راستہ ایک ریس کے لیے کھولا تھا جو اس علاقے میں ہونے والی تھی۔ پہلے جب میں قریبی شہر جاتا جو 1 گھنٹے کی پیدل دوری پر تھا تو میں ہمیشہ پرانے راستے کا یوز کرتا تھا، لیکن ایک دن جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ شہر میں ٹائم گزار کر واپس اپنے گھر آ رہا تھا اسی گاؤں، مجھے دادی کا بتایا ہوا نیا راستہ یاد آیا۔ دادی نے کہا تھا کہ یہ راستہ اب بالکل سیف ہے، اسی لیے میں اس نئے راستے پر چل پڑا۔ پہلے راستہ صاف ستھرا لگ رہا تھا، جھاڑیاں ہٹ چکی تھیں اور درخت راستے کے بیچ بالکل بھی نہیں تھے۔ مجھے لگا یہ ایک مزیدار شارٹ کٹ ہوگا اور اس سے میرا کافی ٹائم بھی بچ جائے گا، لیکن بعد میں سمجھ آیا کہ یہ زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ بھی ہو سکتا تھا۔ پہلا حصہ تھوڑا آسان تھا، چھوٹی چھوٹی لینڈ سلائڈز اور پتھر کے اوبسٹیکلز تھے، لیکن مینیجیبل تھے۔ پھر ایک سٹیپ ہل آئی جس میں صرف پتھر ہی پتھر تھے۔ مجھے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے استعمال کر کے اوپر چڑھنا پڑا۔ جب میں اوپر پہنچا تو میں نے وہاں جانوروں کی ہڈیاں دیکھیں۔ مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ اس ایریا میں ریچھ اور بھیڑیے اکثر رات کو نکلتے تھے۔ میں اب زیادہ تیزی سے چلنے لگا تھا اور اس سے مجھے تھوڑا ان ایزی محسوس ہو رہا تھا۔ پھر مجھے ایک جگہ پہ راستے کا آخری حصہ دکھا۔ ایک تھوڑے سے راستے کے بعد گاؤں کا علاقہ شروع ہو جاتا، لیکن اس سے پہلے راستے کے بیچ میں بڑے بڑے درخت گر کر بالکل لائن میں رکھ دیے گئے تھے، جیسے کسی نے جان بوجھ کر بلاک کیا ہو، اور ان درختوں کا بالکل ساتھ ایک چھوٹا پرانا سا برن تھا، جیسے ابھی کسی نے وہاں پر آگ جلا کے چھوڑی ہو، بیچ جنگل میں، جہاں نہ آس پاس کوئی گھر تھا نہ کوئی کھیتی۔ یہ برن دیکھ کر ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوئی۔ اکیلے اس جنگل میں ایک ایسی جگہ پہ کوئی برن ہو، یہ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ یہ شاید کوئی پرانا اور چھوڑا ہوا برن ہوگا۔ ساتھ میں ایک چھوٹا سا کھلا میدان تھا جس میں نہ درخت تھا نہ جھاڑیاں، صرف بالکل صاف زمین۔ مجھے لگا کہ اگر برن اتنا پرانا ہے تو یہ جگہ اوور گرون ہونی چاہیے تھی۔ مجھے کچھ ہی دیر بعد مجھے وہ چھوٹی پہاڑی دکھائی دی جس سے مجھے گاؤں واپس جانا تھا۔ میں اتنا خوش ہوا کہ میں آلموسٹ سیف محسوس کر رہا تھا۔
لیکن اب بھی دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ تبھی اچانک جنگل اتنا خاموش ہو گیا جیسے ہوا بھی رک گئی ہو، اور پیچھے سے درختوں کی شاخوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ پہلے مجھے لگا کہ کوئی پرندہ یا کوئی چھوٹا جانور ہوگا، لیکن آواز قریب آتی گئی اور لگنے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ بس میرا وہم ہے، لیکن ہر قدم کے ساتھ پیچھے سے آنے والی آواز زیادہ تیز ہو رہی تھی، جیسے میرے ساتھ کوئی بالکل میری ہی پیس پہ چل رہا ہو۔ میرے پاؤں اپنے آپ تیزی سے چلنے لگے۔ جب میں نے بھاگنا شروع کیا تو پیچھے سے آنے والے فٹ سٹیپ بھی اتنے ہی تیزی سے چلنے لگے۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی جانور نہیں ہے، کوئی انسان یا کچھ اور ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں بس اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا اور پیچھے فٹ سٹیپ لگاتار سنائی دیتے رہے۔ پھر اچانک ایک زور کی گرنٹ ہوئی اور مجھے لگا کہ سب کچھ میرے آس پاس گھوم رہا ہو۔ کوئی چیز میرے بالکل قریب تھی، لیکن ایک منٹ میں ہی میں اپنے گاؤں کے پہلے گھر کے صحن میں گھس گیا۔ یہ میرے ایک رشتہ دار کا گھر تھا۔ میں نے فوراً دروازہ بند کیا، سیدھا اندر بیٹھا اور اپنے ہوش سنبھالنے لگا۔ پورا جسم میرا کانپ رہا تھا، دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا کروں۔ 10 منٹ بعد جب تھوڑا بہتری محسوس ہونے لگی تو وہاں سے گھر لوٹ آیا، لیکن اب بھی جب کبھی اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ وہ فٹ سٹیپ، وہ فیلن ٹریز، وہ عجیب برن، ہر چیز جیسے مجھے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کی گئی ہو۔ تب سے کبھی اکیلا جنگل نہیں گیا ہوں، اور جب بھی جانا پڑتا ہے تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم رکھتا ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام فیضان ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب اندھیرا گرتا ہے تو کچھ جگہیں انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ میری خود کی زندگی سے ہے۔ جب ایک رات گاؤں کے ڈیرے پر مجھے وہ نظر آیا جو شاید کسی اور نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ مجھے یاد ہے، یہ گرمیوں کی ایک رات تھی۔ ہم ملتان کے پاس اپنے دادا کے پرانے کھیتوں کے پاس رکے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ ڈیرے کے پیچھے کا علاقہ بہت خوفناک ہے۔ میں نے کبھی اس بات کو سیریسلی نہیں لیا، پر اس رات سب کچھ بدل گیا۔ میں اور میرا کزن علی رات کے کھانے کے بعد ٹھنڈی ہوا میں باہر بیٹھ گئے۔ چاند کی روشنی صرف آدھے کھیت کو روشن کر رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ہمیں وہاں سے ایک تھوڑی سی آواز آنے لگی، جیسے کوئی کھیتوں میں ہو۔ ہم دونوں نے پہلے مذاق سمجھا۔ میں نے کہا کہ شاید کوئی جانور ہو سکتا ہے، لیکن آواز رکی نہیں، وہ لگاتار بڑھتی گئی، جیسے کوئی دھیرے دھیرے ہمارے قریب آ رہا ہو۔ علی نے ٹارچ جلائی اور ہم نے دیکھا کہ پیچھے کی طرف سے ایک سایہ ہماری طرف آ رہا تھا۔ زمین پر چلنے کی آواز نہیں تھی، صرف ہوا میں ایک ہلکا سا گنگناہٹ تھا۔ جب ٹارچ کی روشنی اس سائے پر پڑی، ہم دونوں کا سانس تھم گیا۔ وہ ایک لمبا سا شخص تھا، لیکن اس کا چہرہ نہیں تھا، اس کی جگہ بس اندھیرا تھا، ایک خالی اندھیرا جو کوئی بھی شکل بنا سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ لمبے اور پتلی لکیروں کی طرف جھول رہے تھے۔ جب اس نے اپنے سر کو تھوڑا جھکایا تو ایک آواز آئی، جیسے پتھر سے پتھر ٹکراتا ہے۔ علی زور سے چلایا اور کہنے لگا کہ چلو یہاں سے۔ ہم اتنا زور سے بھاگے کہ اپنے پیروں کی آواز تک نہ سنائی دی۔ پیچھے ہم نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی ہماری ہمت ہوئی۔ جب ہم گھر کے اندر پہنچ گئے تو دادا جان نے پوچھا، تم دونوں کی حالت کیوں خراب ہے؟ ہم چپ رہے، لیکن میرے والد نے کہا، ڈیرے کے پیچھے مت جانا، میں نے وہاں پہلے بھی کچھ دیکھا ہے۔
جب انہوں نے یہ بات کہی ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ کچھ جگہیں خاموشی میں چپ رہتی ہیں لیکن وہ خود کو چھپانا نہیں چاہتی۔ اس دن کے بعد ہم کبھی ڈیرے کے پیچھے نہیں گئے رات کے وقت۔ شاید تم بھی اگر کبھی کسی جگہ پر ہوا سے بھی زیادہ ٹھنڈی خاموشی محسوس کرو تو وہاں سے دور ہی رہنا۔ السلام علیکم، میرا نام نعیم ہے۔ میں پیرانورمل چیزوں پر یقین نہیں کرتا، لیکن کچھ عجیب ایکسپیرینس کا سامنا کیا ہے جب بھی ہنٹنگ یا ہیکنگ پر گیا ہوں۔ جو سب سے زیادہ انسیٹلنگ ایکسپیرینس ہوا وہ لگ بھگ آج سے 5 سے 4 سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے اپنی قریبی زمین پر ہنٹنگ کرنا پسند ہے، ایک شان جگہ جو مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے۔ گھر کے آس پاس کے علاقے کے پیچھے جنگل اور کھلے کھیت ہیں، لیکن اس دن میں نے کچھ نیا ٹرائی کرنے کا سوچا اور پبلک زمین پر ہنٹنگ کرنے کا پلان بنایا۔ پبلک زمین یعنی جہاں لوگ ہنٹنگ کرنے کے لیے آتے تھے، جو کہ کافی بڑی جگہ تھی۔ بہت بڑے درخت اور عجیب سے راستے تھے ادھر۔ پہلے تو سب کچھ پرسکون لگ رہا تھا، لیکن دل ڈھلتے ڈھلتے مجھے وہاں کچھ عجیب لگنے لگا۔ یہ گرمی کا موسم نہیں تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ اور گرمی لگ رہی تھی۔ میں اپنی گاڑی لے کر ایک ایکسیس روڈ پر گیا اور وہاں یوزول اسپاٹ پر رک گیا جہاں لوگ پارکنگ کرتے ہیں۔ جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو 2 بزرگ آدمی وہاں پہلے سے موجود تھے۔ پہلے تو سب نارمل لگا، پھر مجھے ایک عجیب بات محسوس ہوئی۔ ان کی کوئی گاڑی یا سواری وہاں نہیں تھی۔ دونوں شکاری اورنج جیکٹ پہنے ہوئے تھے جو کافی اوڈ لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ کیمپنگ کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہاں سے تھوڑی دور ایک کیمپ سائٹ بھی ہے۔ مجھے لگا شاید وہ بس واک کر رہے تھے۔ ان کے بات کرنے کا انداز دیسی تھا، جیسے گاؤں کے آدمی ہوتے ہیں۔ ہم نے کچھ ہی پل گفتگو کی اور پھر وہ جنگل کے اندر چلے گئے۔ میں تھوڑی دیر اپنی گاڑی میں رکا، اپنے فون پر سکرول کرتا رہا۔ مجھے لگتا ہے میں نے انہیں زیادہ ٹائم نہیں دیا، کیونکہ کچھ ہی دور ایک موڑ سے گزرنے کے بعد مجھے سیدھی طرف کچھ آواز سنائی دی۔ یہ آواز درخت کے خشک پتیوں کی تھی، جیسے کوئی جانور ان پتوں کے اوپر چل رہا ہو۔ میں زمین کی ڈھلان پر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا جب مجھے وہی 2 آدمی پھر سے دکھے، لیکن اس بار ان کے چلنے کا انداز بالکل عجیب تھا، جیسے انہیں اپنے گھٹنے اور جوائنٹس کا استعمال کرنا نہیں آتا۔ ان کی حرکت اتنی ڈراؤنی تھی کہ میں سیدھا ٹرائل کی طرف پیچھے ہٹنے لگا، بالکل بنا آواز کے۔ میں بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی تک پہنچ گیا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بعد میں جب میں نے کچھ ایکسپیرینسڈ شکاریوں سے بات کی تو کسی نے ایسی کسی حادثے کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ میں نے آن لائن بھی سرچ کیا، لیکن کوئی بھی کہانی یا رپورٹ میری ایکسپیرینس سے میچ نہیں کرتی تھی۔ اب بات کچھ مہینے پہلے کی ہے جب میں صبح کی چائے اپنی صحن میں بیٹھ کر پیتا ہوں۔ میرے گھر ایک کنٹری سائڈ ایریا میں ہے جہاں آس پاس صرف جنگل اور کچھ فیلڈز ہیں۔ میرے گھر کے پیچھے ایک پرانا گریپ فارم تھا، اس لیے زمین پر چھوٹی چھوٹی ریجز ہیں۔ صبح صبح کچھ جانوروں کا جھنڈ یہاں سے گزرتا ہے۔ ایک جانور مجھے ہر روز دیکھتا تھا، بالکل سیدھا گھر کی طرف گھورتا رہتا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب میں کھڑکی سے دیکھتا تو وہ وہیں ہوتا، بالکل سٹیئر کرتا ہوا، بنا ہلے۔ ایک دن جب مجھے لگا کہ وہ چلا گیا ہے، میں نے اپنا پالا ہوا کتا باہر چھوڑ دیا۔ وہ بڑا اور ہمت والا ہے، لیکن اس دن کچھ الگ ہوا۔ جیسے ہی اس نے ہرن دیکھی، وہ ایک دم فریز ہو گیا، اس کی پونچھ نیچے گر گئی۔ جب میں نے ہرن کی طرف دیکھا تو وہ عجیب تھا، جیسے کوئی اصل ہرن نہیں،
بلکہ کوئی ہرن کا لباس پہنے ہوئے ہو۔ میرے کتے کا ڈر مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اس دن کے بعد ہم صبح کے وقت بلائنڈز بند کرتے ہیں اور جب تک سورج اونچا نہیں ہوتا کتوں کو باہر نہیں لے جاتے۔ مجھے نہیں پتا وہ چیز کیا تھی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ وہ اب واپس نہیں آئی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔